السلام علیکم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خفیہ نیکی۔ ہاشمی صاحب ایک کمپنی کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کی کنٹین کو ٹھیکے پر دینے کے لیے اخبار میں اشتہار دیا، جس میں بہت سارے ٹھیکیدار کنٹین کو ٹھیکے پر لینے کے لیے ہاشمی صاحب کی کمپنی میں تشریف لائے۔ انٹرویو کے درمیان ہاشمی صاحب نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا نام بتایا آپ نے؟ وہ دھیڑ عمر آدمی نے کہا، جی میرا نام ماسٹر صدیق ہے۔ ہاشمی صاحب نے میز پر پڑا چشمہ لگا کر سوچتی ہوئی آنکھوں سے ماسٹر صاحب کی طرف دیکھا اور بولے کہ آپ کا کنٹین چلانے کا صرف 5 سال کا تجربہ ہے، اس سے پہلے آپ کی کیا مصروفیات رہی ہیں؟ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ میں پہلے استاد تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا اور اب وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر کنٹین چلاتا ہوں۔ کنٹین کا سارا کام میرا بیٹا کرتا ہے، میں تو صرف انتظامی اور مالی امور دیکھتا ہوں۔ ہاشمی صاحب کچھ دیر سوچا اور بولے، آپ نے تمام شرائط پڑھ لی ہیں، کیا آپ کو یہ شرائط منظور ہیں؟ ماسٹر صدیق صاحب بولے، جی یہ شرائط جائز اور قابل منظور ہیں، جی نوازش ہوگی کہ آپ ہم پر اعتماد کریں۔ ہاشمی صاحب پراسرار انداز میں سر ہلایا اور بولے، میں آپ کی ایک شرط تبدیل کر رہا ہوں۔ کنٹین میں کام کرنے کے لیے جو 2 ملازمین آپ رکھیں گے ان کی تنخواہ کمپنی دے گی، مگر آپ معیار کا خاص خیال رکھیں گے، ورکرز کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیکہ آپ کا ہوا اور جو آپ ایڈوانس کی رقم دیں گے، آپ کی آسانی کے لیے میں اس کی قسط کر رہا ہوں، جس سے آپ کو یکمشت بڑی رقم نہ دینا پڑے۔ ماسٹر صدیق صاحب نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ان کے الفاظ ان کے گلے میں ہی اٹکے رہ گئے، جیسے شکریہ، مہربانی، نوازش جیسے الفاظ بہت ہی بے معنی اور چھوٹے لگے۔ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ ہاشمی صاحب ان پر اتنی مہربانی اور عنایت کریں گے۔ وہ شکر گزاری کے احساس تلے دبے تھے اور جلدی سے جلد گھر جا کر یہ خوشخبری گھر والوں کو سنانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف ہاشمی صاحب کے پاس ان کے اکلوتے اور ہونہار بیٹے علی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ شام کی چائے ہاشمی صاحب اور بیٹا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاشمی صاحب نے اچانک پوچھا، علی بیٹا، تمہیں وہ فارم ہاؤس والا واقعہ یاد ہے جس نے تمہاری زندگی بدل دی؟ علی مسکرا کر بولا، جی پاپا یاد ہے، وہ میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ وہ دن جب میں اسکول کے دوستوں اور میرے اساتذہ اسکول کی طرف سے فارم ہاؤس میں پکنک منانے آئے تھے۔ میرے تمام دوست سلائیڈ سے نیچے پھسل کر پانی میں گر کر خوش ہوتے اور شور مچاتے مزے کر رہے تھے، اور میں ایک سائیڈ پر کھڑا حسرت سے سب کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں ڈرتا تھا، اور میرا اس ڈر کو میرے استاد محترم نے محسوس کر لیا اور میرے پاس آئے اور بولے، بیٹا ڈرو مت، اگر ڈر سے کچھ ہوتا تو اتنے بچے سلائیڈ سے پھسل کر پانی میں کیوں گرتے؟ تو میں نے ہمت کر کے سلائیڈ پر چڑھ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں پھسل کر پانی میں گرا تو میرا ڈر کچھ کم ہوا، اور میں بار بار پانی میں گرتا تو میرا ڈر ختم ہو گیا، یعنی کہ ڈر میری زندگی کے ہر معاملے سے ختم ہو گیا اور میرے آنے والی زندگی میں مشکلات سے بے خوف کر دیا۔ تو آج یہ جو مطمئن زندگی گزار رہا ہوں، یہ اسی واقعے کی وجہ سے تو ہے۔ ہاشمی صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا کہ تمہیں اپنے استاد کی خدمت کرنی چاہیے تھی، لیکن تم ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ہاں پاپا، مجھے پہلے احساس ہی نہیں ہوا، علی افسردہ ہو کر بولا، اور جب مجھے احساس ہوا استاد محترم چلے گئے تھے اور پھر مجھے کبھی نہیں ملے۔ تو پھر ایک خوشخبری سنو، آج وہ ہماری کمپنی میں آئے تھے اور جو کچھ مجھ سے بنا میں نے کر دیا، اور میں نے انہیں کچھ بھی یاد نہیں کروایا تاکہ ان کی عزت نفس اور دیانتداری کو ٹھیس نہ پہنچے۔ پھر ہاشمی صاحب نے ساری بات علی کو بتائی اور یہ سن کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے جذبات میں آ کر اپنے باپ کے ہاتھ چوم لیے۔ دوسری طرف ماسٹر صدیق کے گھر میں جشن کا سماں تھا، دونوں طرف خوشیاں ہی خوشیاں
تھی، ایک گمنام نیکی، سب کے چہروں پر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ نتیجہ، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ زندگی میں وہی نیکی آپ کے کام آتی ہے جو آپ نے جانے یا انجانے میں کی ہو۔ اللہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت کرے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔